الرحمن الرحیم۔ جی ہاں ناظرین، آج آپ دربار صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری مختصر انداز میں سنیں گے۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کا میزبان شمی احمد چشتی صابری دیدار شاہی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، سرکار صابر پاک علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہوئی ہے 1196 عیسوی میں ہوئی ہے، اور آپ کی پوری عمر جو ہوئی ہے وہ 96 برس کی ہوئی ہے، اور آپ کا پورا نام سید علاء الدین علی احمد گیلانی صابری قلندری چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہرات میں ہوئی، جو یہ افغانستان کا شہر ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ہاجرہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کی طرف سے حسینی سید ہیں اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے فاروقی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صابر پاک کی ولادت سے پہلے حضرت صابر پاک کی والدہ محترمہ نے اپنے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیے اور مولا علی مشکل کشا کے دیدار کیے، اور پھر جب حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو آپ کے خوابوں کی نسبت سے آپ کا نام رکھا گیا۔ مولا علی کے نسبت سے آپ کا نام علی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کا نام احمد۔ تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پیار سے علی احمد پکارا کرتی تھی۔ ناظرین، جو بھی آپ یہ صابر پاک کی ہسٹری سن رہے ہیں، یہ میں آپ کو ان 3 کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کتابوں کے نام یوں ہیں: فوائد الفوائد، اخبار الاحیاء، سعر وافی۔ تو ناظرین، بہرحال آپ کی والدہ محترمہ آپ کو علی احمد پکارا کرتی تھی، اور آپ کے والد آپ کو علاء الدین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جب صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی، تب آپ کے والد محترم حضرت سید عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ والد صاحب کے وصال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ کو واپس بغداد شریف لے کر چلی گئی، کیونکہ آپ کے تمام رشتہ دار وہیں رہا کرتے تھے۔ اور جب آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 8-9 سال کی ہوئی، تب آج کے موجودہ پاکستان کے شہر پاک پتن آ گئی، کیونکہ یہاں آپ کے چھوٹے بھائی اور صابر پاک کے ماموں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، صابر پاک کی والدہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہن ہیں۔ بہرحال آپ کی والدہ آپ کو اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لاتی ہیں۔ اس وقت تک آپ کے بھائی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کے شہر پاک پتن میں ایک بہت بڑا مدرسہ اور ایک عظیم خانقاہ قائم ہو چکی تھی۔ صابر پاک کی والدہ محترمہ اپنے بھائی فرید سے مل کر کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا علی احمد ہے، اسے تم اپنے پاس رکھنا اور اچھی سے اچھی تعلیم دینا۔ یہ ایک یتیم بچہ ہے، تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر بابا صاحب نے کہا،
اے میری بڑی بہن، میرے ساتھ علی احمد نہیں، اے میری بہن آپ بھی یہیں ٹھہر جاؤ، میں آپ دونوں کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر صابر پاک کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اے فرید، میں یہاں تو نہیں رک سکتی، البتہ جب تک میرا بیٹا یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں جاتا تب تک کے لیے میں یہاں رک جاتی ہوں۔ پھر وقت گزرتا گیا اور صابر پاک کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی، اور یہ آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہی سمجھیے کہ جس کورس کو اور بچے 7 سال میں مکمل کرتے ہیں وہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فقط صرف 2 ہی سال میں مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک آپ نے یہ کورس مکمل کیا تب آپ کی عمر مبارک صرف 11 سال کی تھی۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب میرا بیٹا اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ اب صابر پاک کی والدہ محترمہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ واپس جانے سے پہلے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی والدہ محترمہ جاتی ہیں اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے کہتی ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے بڑا شرمیلے مزاج کا ہے، اسے کھانے پینے کے لیے کہنا پڑتا ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیں جیسے کہ ہر ایک ماں اپنے بچے کے لیے خیال رکھنے کے لیے کہتی ہیں، اسی طرح حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے بھی بابا فرید کو چند نصیحت کی، اور بالخصوص یہ نصیحت کی کہ یہ کھانے پینے میں شرماتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے اپنی بڑی بہن کی یہ باتیں سن کر فوراً علاء الدین علی احمد صابر کو بلوایا اور کہا، بیٹے آج سے تمہیں ہم نے اپنے لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی، آج سے تم وہیں رہنا اور تمام لوگوں کو لنگر کھلایا کرنا۔ یہ کہنے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں اور حضرت صابر پاک کو لنگر خانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ تو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنے ماموں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم و تربیت لیتے اور لنگر خانے میں جا کے لوگوں کو لنگر کھلوایا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ یوں ہی 12 سال تک چلتا رہا۔ پھر 12 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ آپ سے ملنے کے لیے پاک پتن آ پہنچی اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتی ہیں، اور بعد ملاقات اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ بھائی مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ اور جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے آئے تو ماں کیا دیکھتی ہیں، میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرا بیٹا صابر نہایت کمزور ہو گیا ہے، اس کے جسم میں ہڈیوں کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے، گوشت تو جیسے حضرت صابر پاک کی ہڈیوں سے چمٹ گیا ہو۔ ایسی حالت دیکھ کر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ تڑپ اٹھتی ہیں اور اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ یہ کیا حال ہو گیا ہے میرے بیٹے کا، کیا آپ میرے بیٹے کو کھانا نہیں دیتے تھے؟ یہ سن کر بابا صاحب کہتے ہیں، نہیں میری بہن، میں نے تو علی احمد کی لنگر خانے میں ہی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، میں نے تو اس کو لنگر خانے کی ذمہ داری اسی لیے دی تھی کہ وہاں لنگر کھائے گا اور کھلائے گا بھی۔ بابا صاحب نے پھر صابر پاک سے پوچھا کہ بیٹے تم کھانا نہیں کھاتے تھے؟ پھر صابر پاک نے آپ سے کہا کہ حضور آپ نے صرف کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، کھانا کھانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بابا فرید نے پوچھا کہ بیٹا پھر تم کھانا کیا کھاتے تھے؟ پھر صابر پاک نے فرمایا کہ میں 4-5 دن تو یوں ہی بھوکا رہ لیا کرتا تھا، صرف پانی پی لیا کرتا تھا، اور جب بھوک کی شدت زیادہ ہو جاتی تھی تب میں جنگلوں میں جا کر جنگل میں کچھ پتیاں وغیرہ کھا لیا کرتا تھا، اور اسی طریقے کار سے یہ 12 سال میں نے گزارے ہیں۔
اللہ اکبر۔ یہ سن کر بابا فرید نے فرمایا، اے علی احمد، تم صابر ہو، یعنی تم صبر کرنے والے ہو۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اس لقب کو دینے کے بعد، یعنی صبر کرنے والے ہو، آپ صابر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں لوگ آپ کو آپ کے اصلی نام علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نہیں، بلکہ آپ زیادہ معروف ہیں صابر کے نام سے۔ صابر کلیری کے نام سے آپ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہو گئے۔ اور جب آپ کی والدہ محترمہ آپ سے ملاقات کرنے آئی، تب آپ کی عمر 23 برس کی ہو گئی تھی، یعنی آپ جوان ہو گئے تھے۔ صابر پاک کی والدہ محترمہ نے اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتی ہوں۔ تب بابا فرید نے فرمایا کہ اے میری بہن، یہ شادی نہیں ہو سکتی، آپ رہنے دیں، کیونکہ صابر جو ہیں فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچنے والے ہیں اور وہ استغراق کے عالم میں چلے جائیں گے۔ استغراق ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسا حال ہوتا ہے کہ جب تمام دنیا کے لوگوں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کی بہن نے آپ سے بہت اصرار کیا اور بہن کی ضد میں بابا صاحب نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی صابر پاک سے کروا دی۔ ناظرین، ایک بات پر غور کریں، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب شادی کے بعد صابر پاک نے پہلی نظر اپنی بیوی پر ڈالی تو وہ جل کر راکھ ہو گئیں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کئی قوالیوں میں یہ واقعہ سنایا جاتا ہے، فسانوں کے طور پر، ترانوں کے طور پر یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ نہیں ملتا۔ اور صابر پاک کی شادی کے بعد آپ کی بیوی، جن کا نام حضرت بی بی شریفہ تھا، کافی وقت تک، کئی سالوں تک باحیات آپ کے ساتھ رہیں۔ اور یہ جو بی بی شریفہ کا جلنے کا قصہ سناتے ہیں لوگ، اس پر غور کریں، یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، یہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی سب سے پیاری شہزادی تھیں، اور آپ نہایت عبادت گزار اور ایک عابدہ مومنہ خاتون تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی طرف نظر ڈالی اور ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ کوئی بھی ولی اللہ کسی بھی مومنوں کے ساتھ، کسی بھی مومن افراد کے ساتھ ایسا عمل ہرگز نہیں کیا کرتے۔ اور ہاں، جو بھی حضرات اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، ان کو جلایا ہی گیا ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کسی معتبر کتاب میں اس کا واقعہ ایسا نہیں ملا۔ واللہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول اس بابت بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال صابر پاک شادی کے بعد بھی ایک الگ کمرے میں رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عبادت، ذکر و اذکار میں صابر پاک مصروف رہا کرتے تھے۔ جب ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صابر علاء الدین کے کمرے کے باہر سے گزرے تو اندر سے آپ کو رونے کی آواز سنائی دی۔ جب آپ نے رونے کی آواز سنی تو آپ صابر پاک کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صابر علاء الدین علی احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ خوب رو رہے ہیں۔ تو آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے صابر علاء الدین سے پوچھا کہ بیٹا، کیا بات ہو گئی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ صابر پاک نے عرض کیا کہ حضور، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا سے الگ کر دیا ہے، اب رجال الغیب اور اولیاء کے سوا مجھ سے کوئی اور نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں زہد و تقوی کے بعد حضور صابر علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جسے فنا فی اللہ کہتے ہیں،
اور صابر علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ کے مقام میں بھی بہت اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ چکے تھے۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضور صابر پاک کی جو بیوی تھیں جن کا نام شریفہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، انہوں نے تمام عمر اپنی تنہائی میں گزاری، اور آپ بی بی شریفہ ایک بہت ہی زیادہ عابدہ طاہرہ مومنہ خاتون تھی۔ اسی طرح صابر پاک ہمیشہ استغراق کی عالم میں رہا کرتے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا بھی اسی دوران وصال ہو گیا۔ ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور بابا فرید اور بابا صابر پاک کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابر پاک کو اپنے پاس بلواتے ہیں۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صابر پاک کی پشت مبارک پر اپنا دست اقدس رکھا اور فرمایا، ہادہ ولی اللہ، یعنی یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، صابر پاک کی عظمت پر، صابر پاک کی شان پر قربان جائیے کہ آپ کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اللہ کہا۔ اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اگلے دن صابر پاک کو بلواتے ہیں اور ایک اونچی مقام پر بٹھا دیتے ہیں اور اپنی خلافت اور اجازت سے نواز دیتے ہیں، اور کلیہ شریف کی ولایت بھی آپ کو عطا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ آپ ابھی کلیہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیے۔ جب صابر پاک کلیہ شریف تشریف لائے تو یہاں کا ماحول ایسا تھا کہ یہاں کے امیر لوگ جو جاگیردار تھے وہ غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج بھی ہندوستان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کچھ لوگ ایسی سوچ کے پائے جاتے ہیں جو آج بھی اپنے آپ کو اونچی ذات والا کہتے ہیں اور نیچی ذات والوں کو اپنے ساتھ بھی بٹھانا مناسب نہیں سمجھتے۔ کچھ اسی طرح کے لوگ اس وقت کلیہ شریف میں رہا کرتے تھے، مگر یہ لوگ کوئی اور نہیں، مسلمان ہی تھے۔ امیر لوگ بھی مسلمان تھے اور غریب لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ امیر لوگ جو جاگیردار لوگ تھے وہ غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تمام باتیں کلیہ شریف کے ان مسلمانوں میں موجود تھی جو کہ آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں کو دور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ نے تمام امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی نظر میں تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن تم میں سے وہ بہتر ہوگا جس کی نیت پاک ہو اور اعمال بہتر ہوں گے، یعنی جو نیک ہوگا۔ نبی کا یہی پیغام لے کر صابر پاک کلیہ شریف تشریف لائے تھے۔ آپ نے کلیہ شریف آنے کے بعد مسجد میں جا کر یہ اعلان کیا کہ مجھے یہاں بابا فرید نے بھیجا ہے اور میں بابا فرید کا خلیفہ ہوں اور مجھے کلیہ کی ولایت دی گئی ہے۔ مسجد میں کیے گئے اس اعلان کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تمام غریب لوگ آنے لگے اور سرکار صابر پاک ان کی تعلیم و تربیت کرنے لگے، اور جب آپ کے پاس لوگوں کا آنا جانا کچھ زیادہ شروع ہو گیا تو یہاں ایک قیام الدین نام کا قاضی رہا کرتا تھا۔ اس قاضی کو یہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی اور وہ بڑے بڑے جاگیردار جو وہاں کے تھے
ان کے پاس ایک ایک کر کے جانے لگا اور ان کو یہ برگلانے لگا، اگر صابر پاک کے پاس اسی طرح عوام جڑتی رہی، ان سے فیوز و برکات حاصل کرتی رہی تو ایک دن آپ کی گدی خطرے میں پڑ جائے گی، تم سے کوئی نہیں ڈرے گا اور تمہارا یہاں سے بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وہ قاضی یہ سمجھانے لگا کہ اگر آپ کو اپنی شان کو برقرار رکھنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے تو صابر پاک کو تمہیں روکنا ہوگا، اور یہ جو غریب عوام ہیں تم ان عوام کو دوبارہ یہ ڈراؤ کہ صابر سے نہ ملیں، اگر صابر پاک سے ملیں گے تو ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس قاضی نے جاگیرداروں کو بھڑکایا اور تمام عوام کو سرکار صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے سے بھی روک دیا۔ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت صابر پاک علاء الدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں ایک خط لکھا، اور اس خط میں حضور صابر پاک نے یہاں کا پورا حال و حوال لکھا کہ کس طرح قاضی یہاں شرارتیں کر رہا ہے اور یہ لوگ مجھے آپ کا خلیفہ تسلیم نہیں کر رہے۔ کچھ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں، اور یہ خط آپ نے حضرت علیم ابدال کے ہاتھ بابا فرید کے پاس بھیج دیا۔ بابا فرید نے اس خط کو پڑھا اور پھر ایک خط جواب میں قاضی کے نام لکھا، پھر علیم ابدال اس خط کو واپس لے کے آئے، پھر اس خط کو صابر پاک پڑھتے ہیں اور پھر قاضی کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور وہ قاضی اس خط کو پڑھ کر پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ باتیں نہیں مانوں گا۔ پھر صابر پاک بابا فرید الدین کے یہاں دوسرا خط لکھتے ہیں اور پھر بابا فرید الدین بھی اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط کو قاضی کے یہاں پہنچا دو۔ قاضی نے دوبارہ سے اس خط کی بے حرمتی کی اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ پھر تیسری مرتبہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عالی میں خط لکھا اور کہا کہ یہ قاضی نہیں مان رہا ہے۔ پھر حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ خط کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھا کہ ہم نے تمہارے حوالے کلیئر شریف کر دیا ہے، اب تمہیں جیسا بہتر لگے تمہیں اختیار ہے۔ اب جب کہ پیر و مرشد کا حکم آ گیا تھا کہ تمہیں جیسا بہتر لگتا ہے کرو، اب ان ظالموں کا آخری وقت آ چکا تھا۔ جمعہ مبارک کے دن صابر پاک مسجد میں جاتے ہیں اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں قاضی بیٹھا کرتا تھا، اور ساتھ میں آپ کے چاہنے والے جتنے بھی غربا لوگ تھے وہ بھی آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ آئے، قاضی اور جو وہاں کے امیر لوگ یعنی جاگیردار لوگ تھے وہ آتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جگہ پر غریب لوگ اور صابر پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ظالموں نے مسجد میں بھی اپنی اپنی جگہ تقسیم کر رکھی تھی کہ غریب لوگ وہاں بیٹھیں گے، امیر لوگ یہاں بیٹھیں گے، معتبر لوگ وہاں بیٹھیں گے، جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کو برابر کا حق دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نہ جانے انہوں نے کس طرح کا یہ اپنے یہاں قانون بنا رکھا تھا کہ امیر یہاں بیٹھیں گے، غریب یہاں بیٹھیں گے، جبکہ اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور صابر پاک نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب، یہاں سب ایک دوسرے سے کندھا ملا کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ مگر قاضی کو یہ بات پسند نہ آئی اور قاضی نے زبردستی اپنے لوگوں کو کہہ کر حضرت صابر پاک اور ان کے چاہنے والوں کو زبردستی مسجد سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا، اور اندر نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو صابر پاک نے مسجد کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہے، مسجد تو بھی سجدہ کر۔ صابر پاک کا حکم ملتے ہی مسجد نے فوراً سجدہ کر دیا، یعنی مسجد بسمار ہو گئی،
گر پڑی اور جتنے بھی وہاں لوگ ظالم تھے اور وہ قاضی مسجد کے نیچے دب کر وہیں مر گئے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی کلیئر شریف میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے اور کلیئر شریف کے جو جنگلات تھے ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ آگ لگنے کے بعد جو گاؤں میں لوگ رہتے تھے وہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور اب کلیئر شریف میں صرف صابر پاک اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں۔ جنگلوں میں آگ اسی طرح جل رہی تھی۔ اس کے درمیان صابر پاک جنگلوں میں چاروں طرف آگ خوب جل رہی تھی۔ آگ چاروں طرف لگی ہونے کے باوجود بھی آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت میں گم ہو جاتے ہیں اور صابر پاک عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں آپ کو 12 سال گزر جاتے ہیں۔ 12 سال کے اس استغراق کے عالم میں آپ لگاتار 12 سال ایک ہی جگہ کھڑے رہے، بنا کچھ کھائے اور بنا کچھ پیے، ایک قطرہ پانی بھی آپ نے نہیں پیا۔ بے شک یہ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کرامات تھی، کیونکہ ایک بندہ اور بنا کھائے زندہ ہو نہ ہو کوئی راز ہے۔ بے شک یہ کرامات اللہ کی مرضی سے، اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئی۔ جب 12 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، کون ہیں تم میں سے جو میرے صابر کا روزہ اختیار کروائے؟ اللہ اکبر! کہ صابر پاک 12 سال سے لگاتار روزے کی حالت میں تھے تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کون تم میں سے ہے جو کلیئر جا کر میرے صابر کا روزہ اختیار کروائے۔ آپ کی یہ بات سن کر تمام مریدین خاموش بیٹھے رہے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے۔ ان کا نام شمس الدین ترکی علوی قلندری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کلیئر شریف جاؤں گا۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اب یہ شمس الدین ترکی علوی قلندری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ دوستوں، میں ان کی بابت ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور ان کی تمام ہسٹری اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ان کا مزار اقدس جو ہے پانی پت میں ہے، جو ہریانہ کا ایک شہر ہے۔ البتہ شمس الدین ترک پانی پتی جو ہیں، انہوں نے بابا فرید کو کہا کہ میں کلیئر شریف جاؤں گا اور میں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا روزہ اختیار کرواؤں گا۔ ناظرین، جو یہ ترک پانی پتی ہیں، یہ پاک پتن میں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین سے کہا کہ تمہارا فیض میرے پاس نہیں ہے، کچھ دن کے لیے تم یہاں رک جاؤ۔ جب شمس الدین نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کلیئر جاؤں گا، تبھی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے کہا کہ ہاں شمس الدین، تمہارا فیض بھی صابر پاک کے پاس ہے، ہاں تم وہاں جاؤ۔ جب سیدنا ترک پانی پتی کلیئر شریف جانے کے لیے تیار ہو گئے تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو بلوا کر چند نصیحت کی کہ تم کلیئر شریف جا رہے ہو تو کلیئر شریف جا کر فوراً صابر کے سامنے کی طرف جا کے مت کھڑے ہو جانا، جب تک کہ صابر پاک خود بیٹھ نہ جائیں یا خود تمہیں سامنے آنے کی اجازت نہ دیں۔ اور تمہیں میں یہ تیل دے رہا ہوں دم کر کر، تم اسے اپنے پاس رکھنا، یہ وہاں جا کر تمہارے کام آئے گا۔ پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ حضرت علیم ابدال کو، شمس الدین ترک پانی پتی کو کلیئر شریف لے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی علیم ابدال ہیں جو صابر پاک کا خط لے جا کر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت علیم ابدال حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو کلیئر شریف لے جاتے ہیں اور کلیئر شریف کی جب حد آتی ہے تب آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ کلیئر شریف آ گیا ہے، اب یہاں سے آپ جائیں۔ جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کلیئر شریف میں داخل ہوتے ہیں
تو کچھ دور جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عالم استغراق میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صابر پاک کے پاس جا کر پیچھے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا تھا پیچھے کی طرف رہنا، آپ بالکل ویسا ہی کرتے ہیں۔ آپ پیچھے کی طرف کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ جب 12 سال کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گوش مبارک میں کسی دوسرے کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو آپ عالم استغراق سے واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن مت پڑھو، بلکہ میری داہنی جانب آ کر قرآن پڑھو۔ اب سیدنا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی داہنی جانب آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا کہ شمس الدین ترک پانی پتی کس حکمت عملی سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی قاری تھے اور آپ ترکیہ کے تھے۔ آج بھی اگر آپ ترکی جا کر دیکھیں تو وہاں کے لوگ بہت خوبصورت انداز میں قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں، اور سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اچانک سے رک جاتے ہیں۔ تبھی صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، رک کیوں گئے، ہم اور سننا چاہتے ہیں، سناؤ۔ تبھی سیدنا حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صابر پاک کے سامنے عرض کی کہ حضور، میرے پاؤں کھڑے کھڑے تھک گئے ہیں اور درد کر رہے ہیں اور میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ تبھی صابر پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر قرآن سنائیں۔ تب شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور، آپ کھڑے ہیں اور میں بیٹھ جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور پہلے آپ بیٹھیں اس کے بعد میں بیٹھوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں۔ جب حضور صابر پاک نے آپ کی یہ عرض سنی تو کہا، آپ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اور سننا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے تھوڑا سہارا دیں اور مجھے بیٹھائیں۔ جب صابر پاک نے آپ کو حکم دے دیا بیٹھانے کا تو آپ نے پاؤں پکڑ کر ان کو بیٹھانے کی کوشش کی۔ تبھی آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ میرے سامنے کی طرف سے نہ مجھے بیٹھائیں، بلکہ مجھے پیچھے کی طرف سے پکڑ کے آرام سے بٹھائیں۔ تب حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی آپ کو پیچھے سے پکڑ کر ایک پیڑ کے ٹیک کے ذریعے بیٹھا دیتے ہیں، کیونکہ آپ 12 سال سے لگاتار کھڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کے جسم مبارک میں بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی۔ اور ناظرین، جب حضور صابر پاک کو ایک پیڑ کے سہارے بیٹھا دیا تب آپ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت کرنے کے تھوڑی دیر بعد آپ پھر رک گئے۔ تب حضور صابر پاک نے پوچھا کہ اب کیا ہوا، اب تم پھر کیوں رک گئے ہو؟ تب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضور صابر پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، شام ہونے والی ہے، مجھے دوبارہ پاک پتن لوٹ کر جانا ہے۔ جب حضور صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی کے منہ سے پاک پتن کا نام سنا تو آپ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو؟ تو شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کی کہ جی ہاں حضور، میں آپ کے پیر و مرشد کے شہر سے ہی آیا ہوں، اور بلکہ مجھے آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ شام ہونے والی ہے، مجھے روانہ ہونا ہے، یا پھر آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں تو میں یہیں رک جاؤں گا، پھر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، تم یہیں رک جاؤ میرے پاس، تم میرے فرزند ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم یہیں رکو میرے پاس۔ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضور صابر پاک کے منہ مبارک سے یہ الفاظ سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے فوراً دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت
شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد شمس الدین ترک پانی پتی پھر سے رک جاتے ہیں۔ پھر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب پھر تم کیوں رک گئے ہو؟ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں کہ حضور مجھے بھوک لگی ہے اور میں کچھ کھانا چاہتا ہوں۔ صابر پاک نے یہ سن کر شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا، تم یہاں سے جاؤ اور یہ جو گولر کے درخت ہیں ان سے گولر کا جو یہ پھل ہے یہ تم توڑ لو اور اس کو پکا لو اور کھا لو۔ صابر پاک کے حکم کے مطابق شمس الدین نے وہاں سے وہ پھل اٹھائے، توڑے اور ان کو دھو کر پکا لیا اور پکا کر حضور صابر پاک کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ تو صابر پاک نے فرمایا کہ شمس الدین تم انہیں کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو حضور شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کی کہ مولا آپ بھوکے ہیں اور آپ سے پہلے میں کھا لوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پہلے کچھ آپ تھوڑا بہت تناول فرما لیجئے، اس کے بعد میں آپ کا غلام ہوں، پھر میں کھا لوں گا۔ ناظرین یاد رہے حضور صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال بعد شمس الدین کے اصرار پر گولر کا پھل تناول فرمایا۔ گولر کا پھل تناول فرمانے کے بعد شمس الدین کو بھی صابر پاک نے کہا لو اب تو تم بھی کھاؤ۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے بھی گولر کا پھل تناول فرمایا۔ پھر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ پھر صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ خاص سے فرمایا کہ دیکھو عشاء سے لے کر تہجد تک تم میرے سامنے نہ آیا کرنا، کیونکہ یہ میرے عبادت و استغراق کا وقت ہوگا اور تہجد کے وقت تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ اور حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر آپ شمس الدین ترک پانی پتی بالکل ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ اسی طرح سے ایک عرصہ گزر گیا اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد اب دوبارہ سے کلیر شریف میں لوگ آنے لگے۔ لوگ کلیر شریف میں حضور صابر پاک کے پاس دن میں تعلیم و تربیت پاتے اور صابر پاک کا جو دور معمول تھا عشاء سے لے کر تہجد تک استغراق کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ اور ناظرین حضرت صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین محبوب الہی سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں پیر بھائی تھے، یعنی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مرید تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت نظام الدین سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت صابر پاک کلی علی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب کلی شریف میں کوئی دلی سے مہمان آیا کرتے تھے تو حضرت صابر پاک ان کا بالخصوص خیال و محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام اس بات پر غور کریں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر علاء الدین علی احمد کلی علی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا یہ ایک عظیم واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ صابر علاء الدین علی احمد کلی علی کے پاس نظام الدین اولیاء کے مرید خاص ملاقات کرنے کے لیے آئے، جن کا نام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا بڑا استقبال کیا اور بڑی محبت کی، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور صابر پاک کی بارگاہ عالی میں کئی کلام سنائے۔ اور پھر یہ کلام سننے کے بعد حضرت صابر پاک نے اپنے لکھے ہوئے کلام حضرت امیر خسرو کو سنائے۔ ناظرین حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی سارے کلام لکھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی حضرت امیر خسرو حضرت صابر پاک سے ملاقات کرنے کے بعد دلی واپس ہوتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں، تو حضرت امیر خسرو کو دیکھتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضرت امیر خسرو کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے انہی ہاتھوں سے میرے بھائی
میرے دوست کو چھوا ہوگا۔ اور حضرت امیر خسرو کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے میرے دوست میرے بھائی کو دیکھا ہے، یہ آنکھیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ محبت تھی حضرت علاء الدین علی احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک مرتبہ جب ذکر و اذکار ہونے کے بعد جب حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صابر پاک نے فرمایا کہ شمس الدین، کیا تم جانتے ہو کہ میرے شیخ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو فنا اور بقا کا مقام حاصل تھا؟ جب فنا اور بقا کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضور صابر پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، مجھے یہ تو بتائیے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ حضور صابر پاک نے کہا کہ اے شمس، جب وقت آئے گا ہم تجھے دکھا دیں گے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ اب چھوڑ، کیا پوچھتا ہے کہ فنا کیا ہے یا بقا کیا ہے؟ وقت آنے پر ہم تجھے خود مشاہدہ کروائیں گے۔ ناظرین، غور رہے کہ اب تک حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو لگاتار 19 سال خدمت کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ اب صابر پاک کیا فرماتے ہیں کہ اے شمس، تو اب ایسا کر، تجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے یہاں رہتے ہوئے، تو ایسا کر اب تو جا، کھا کما، روزی روٹی کما، اور ہاں ایک بات سنتا جا، جب تو روزی روٹی کما لے گا تو ایک دن میرا وصال ہو جائے گا، تب تو آ جانا، اور جب تو واپس آئے گا تو کفن لیتے آنا اور خوشبو نہ لانا، خوشبو فرشتے لے آئیں گے، اور جب تو آ جائے گا جو تو سوچے گا کہ غسل کرانا ہے تو غسل خود بخود ہو جائے گا، جب تو سوچے گا کہ کفن پہنانا ہے تو کفن خود بخود پہنا دیا جائے گا، بس تو سوچتے جانا اور کام ہوتے جائیں گے۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا کہ اے مرشد، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے؟ حضور صابر پاک نے کہا کہ میری بات سنو، تم جا کر فوج میں جا کر نوکری کرنا، جس دن تمہاری فوج کے تمام دیے طوفان کے آنے سے بجھ جائیں اور تمہارے خیمے کا چراغ روشن رہے تو اس دن تم سمجھ جانا کہ میرے پیر کا وصال ہو گیا ہے، اور سن، جب میری تجویز و تکفین کر لے تو 3 دن تک رکنا، اس کے بعد چلے جانا۔ حضور صابر پاک نے شمس الدین کو یہ ساری وصیحت اور نصیحت کر کے وہاں سے رخصت کر دیا۔ حضور صابر پاک کے حکم سے آپ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دلی واپس آ گئے۔ آپ کے وہاں چند رشتہ دار فوج میں تھے، آپ نے ان کی مدد سے جو وہاں کا بادشاہ تھا غیاث الدین بلون، اس فوج میں شامل ہو گئے۔ پھر ایک دن وہ فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی ہے، اور جس سے جنگ ہو رہی تھی وہ ایک قلعے میں بند تھے، اور کئی ہفتوں سے آپ کے لشکر نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ خوب کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، یعنی سردی کا موسم تھا۔ بادشاہ ہر روز اپنے خادم کو وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے وقت فجر میں بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ پانی گرم کرے اور بادشاہ سلامت وضو کر نماز ادا کریں۔ اور ناظرین، بادشاہ سلامت کے خیمے کے نزدیک ہی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ بھی موجود تھا، اور شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول تھا کہ آپ دن میں اپنی ڈیوٹی کیا کرتے تھے، یعنی فوج کا کام کیا کرتے تھے، اور پوری رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت شمس الدین ترکی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب مال بھی عطا فرمایا تھا، مگر آپ وہ تمام مال ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور خود فقیرانہ بے حد سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور وہ خادم روزانہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں آیا کرتا تھا، اور وہاں سے آگ لے کر
پانی گرم کر کے بادشاہ کو وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کو خیمے میں نہ پا کر وہ چونک گیا اور دیکھتا کیا ہے کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تالاب کے کنارے بیٹھ کر وہاں وضو کر رہے ہیں۔ سردی کا موسم تھا، اتنے ٹھنڈے پانی میں وہ وضو کیسے کر رہے ہیں؟ یہ خیال خادم کے دل میں آیا۔ ہو سکتا ہو کہ پانی گرم ہو گیا ہو۔ جب حضرت نے وضو کر کے چلے گئے تو وہ خادم وہیں پر جاتا ہے اور جہاں حضرت نے وضو کیا تھا وہاں اپنا ہاتھ ڈال کر پانی کو چیک کرتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کا پانی گرم ہے، اور پھر دائیں جانب اور بائیں جانب ہاتھ ڈال کر دیکھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کا پانی ٹھنڈا ہے۔ جہاں حضرت نے وضو کیا صرف وہیں پر پانی گرم ہے۔ وہ وہاں سے پانی بھرتا ہے اور بادشاہ سلامت کے پاس چلا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس جب خادم جاتا ہے تو بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں کہ آج تم بہت جلدی پانی گرم کر کے لے آئے ہو؟ تو وہ سارا ماجرا بتا دیتا ہے بادشاہ سلامت کو۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ کل جب فجر کے وقت تم دوبارہ پانی لینے کے لیے جاؤ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلنا۔ تو بادشاہ سلامت اور خادم نے چپکے سے دیکھا کہ اگلے دن حضرت شمس الدین ترک پانی پتی دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں۔ جب شمس الدین ترک پانی پتی وضو کر کے اپنے خیمے میں آ گئے تو بادشاہ سلامت اسی دریا کے کنارے بیٹھ گئے جہاں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو پانی واقعی میں گرم تھا۔ اب تک حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ان لوگوں کی نظر میں ایک عام سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی ولایت کو تمام لوگوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا اور ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ولی کامل ہیں، اور حضرت نے بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ بادشاہ یہ کرامات دیکھ کر بڑا حیران ہوا تھا کہ اگلے دن شام کو اچانک بہت تیز طوفان آ جاتا ہے اور تمام خیموں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، تو فقط ایک ہی چراغ روشن رہتا ہے، اور بادشاہ سلامت اس خیمے کو دیکھ کر بڑے تعجب اور حیران میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ تمام خیمے بھی اکھڑ گئے تھے۔ فقط وہی ایک خیمہ باقی تھا جس کا چراغ بدستور روشن تھا اور خیمہ بھی صحیح سلامت تھا۔ بادشاہ سلامت جب اس خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام سپاہی نہیں ہیں، یہ کوئی بزرگ، کوئی ولی کامل ہیں۔ کل بھی ہم نے ان کی کرامات دیکھی تھی کہ تالاب کا پانی کیسے گرم ہو گیا تھا، اور یہ آج بھی ہم نے کرامات دیکھی کہ تمام چراغ جو ہیں بجھ گئے ہیں اور خیمے اکھڑ گئے ہیں، مگر ان کا خیمہ اور چراغ بدستور جیسے پہلا تھا ویسے ہی روشن اور قائم و دائم ہے۔ اب وہ بادشاہ سلامت جب حضور نے نماز مکمل پڑھ لی تو بادشاہ سلامت نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی، آپ ایک ولی کامل ہیں، بے شک آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ ہم اس جنگ کو فتح کر لیں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا کہ ہم تمہاری فتح یابی کے لیے دعا کر دیں گے، لیکن ہماری یہ باتیں فوراً مان لی جائیں۔ ایک تو جو ہماری مزدوری بنتی ہے وہ ہمیں فوراً لا کے دے دی جائے اور ہمارا استعفیٰ منظور کیا جائے، اب ہم یہاں نہیں رک سکتے ہیں۔ بادشاہ نے آپ کی تمام شرطیں پوری کر دی اور حضرت نے بھی آپ کی فتح کے لیے اللہ سے دعا کر دی۔ بادشاہ کو حکم دیا کہ کل بعد فجر کے تم اس پر حملہ کر دینا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے فوراً روانہ ہو گئے، کیونکہ پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ جب تم سے کوئی کرامات ظاہر ہو جائے تب تم فوراً وہاں سے آ جانا، کیونکہ جب تک تم پہنچو گے تو ہمارا وصال ہو چکا ہوگا۔ اب شمس الدین ترک پانی پتی کو دلی سے وہاں پہنچنے کی فکر لاحق ہوئی۔ جب یہ سوچتے سوچتے آپ آگے بڑھ رہے تھے تو اچانک سے آپ کو ٹھوکر لگی اور آپ گر جاتے ہیں،
اور جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئر شریف میں خود کو پاتے ہیں۔ جب آپ دوڑ کر دربار صابر پاک بارگاہ صابر پاک میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف ایک شیر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر حضرت شمس الدین نے سوچا کہ میں ان کو غسل دوں، تو ایک دم سے غائب طریقے سے ایک پانی کی فوہار آئی اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ میں ان کو کفن پہناؤں، تو جب آپ نے کفن پہنانے کے لیے کفن رکھا تو کفن خود بخود جسم مبارک سے لپٹ گیا۔ اب آپ جنازے کی نماز کے لیے پریشان ہیں، تو بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی شخص موجود نہیں ہے، نماز کیسے ادا کریں؟ تو ایک گھڑ سوار آیا جس کے چہرے پر نقاب ڈلا ہوا تھا، اور اس نقاب پوش نے شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا، رکو، ہم جنازہ پڑھائیں گے، اور جنازہ پڑھانے لگے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نماز شروع کی تھی تو کوئی ایک شخص بھی موجود نہ تھا، اور جب ہم نے سلام پھیرا تو تا حد نظر صفے ہی صفے موجود تھی۔ شہداء، رجال الغیب، صالحین، سب کے سب پیچھے صفوں میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اور جب نقاب پوش جنازہ پڑھا کے جانے لگا تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا، بھائی رکو۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا، اگر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ انہوں نے ایک دم سے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا، شمس، دیکھ لو، وہ جو جسم پڑا ہے وہ فنا ہے اور میں ادھر بقا ہوں۔ تو نے پوچھا تھا نا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، لے آج تجھے ہم نے دکھا دیا، یہ بقا ہے اور وہ فنا۔ دوستو، کچھ چیزیں سمجھائی نہیں جا سکتی، جب انسان خود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے راہ حقیقی چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر، کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے ولی کی مکمل ہسٹری لے کے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔